السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو میرا نام عامر شہزاد ہے۔ میں آپ لوگوں کو عامر ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو موت وہ اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ موت صرف مرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے خالق مالک رازق سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کو مختصر ہونے کا سبب ہے، دنیا کی طرف بے اعتنائی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر ابھارنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ افسوس، آج ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہیں۔ جبکہ کسی کو مرتے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں مرنے والے کی موت لکھی تھی مگر میں نے ابھی کب مرنا ہے، بہت وقت ہے، انشاءاللہ موت کی تیاری کر لوں گا۔ یہ ہماری سستی، لاپرواہی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پاک موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کروں گا جو موت سے بچ زندہ رہنا چاہتا تھا، جس کو دنیا مائیکل جیکسن کے نام سے جانتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ سفید رنگت والا خوبصورت اور نسوانی نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ مائیکل جیکسن ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور ان شو سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی کو بائے بائے کہہ دیا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے، اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ گورے مائیکل جیکسن نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا گورے مائیکل جیکسن کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ موت سے بچ کر زندہ رہنے کے لیے گورے مائیکل جیکسن نے کیا کیا جتن کیے، انسانی عقل سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے باوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے، چنانچہ اس سے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹروں کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو یہ اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کا شدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا۔
चनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन्स, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी उस मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप उस जहां शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है, और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी ज़िंदगी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनाचे कोई रॉक स्टार हो या कोई फिरौन, वो 2 टन मिट्टी की बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। गोरे माइकल जैक्सन की मौत एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक अबरत है। अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह नबी करीम गफूर रहीम के वसीले से मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौत के वक़्त दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा, और हालत ईमान में मौत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।